من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. المنافقون سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبق ہمارا چل رہا ہے انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں. انا اس کی 5 اور بہنیں ہیں، یعنی یہ کل 6 افراد پر مشتمل آپ کہہ لیں کہ ایک فیملی ہے. اور اس فیملی کے حوالے سے تعارف ہم نے اپنے پچھلے سبق میں حاصل کر لیا تھا کہ یہ 6 الفاظ، 6 حروف کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل اور لیتا. ان 6 حروف میں سے جو پہلے 2 حروف ہیں انا اور انا، یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور انا حرف کو ہم نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ لیا. انا اور اس کی جو فیملی ہے، ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو جو کام انا کرتا ہے، عمل اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ معنی میں فرق والی بات ہے، وہ انا، اس کا بھی یہی کام. یعنی انا اور انا دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فرق پھر کیا تھا؟ ہمارے سامنے آیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، انا جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. اور اس کی ایگزامپل، موٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، اور موٹی ایگزامپل اس کی اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اشہد کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا آیا ہے، جبکہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یعنی انا درمیان میں آ گیا، حالانکہ آنا تو چاہیے تھا انا. اور جیسے کہ اگزامپل آپ کی اذان کے الفاظ کے حوالے سے واضح ہے، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی انا اور اس کے باقی جو فیملی کے الفاظ ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی، انا پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، باقی الفاظ پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. ان آیات کا ترجمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت دفعہ آپ نے یہ آیات جو ہے سنی ہے، آپ کے منتخب نصاب میں بھی سورہ مبارکہ شامل ہے. پھر بھی ایک مرتبہ تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ اذا جاءک المنافقون، المنافقون. اب آپ کو اسماء کی پہچان جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ حالت رفع میں جمع سالم مذکر اور الف لام کے ساتھ معرفہ اسم استعمال ہوا ہے کہ جب منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ زور، ہم گواہی دیتے ہیں یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کیا انکا لرسول اللہ، بے شک آپ تو اللہ کے رسول. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے
انکا لرسولہ، کہ بے شک واقعی آپ تو اس کے رسول ہے، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی وہ دیکھیں بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. اب بات ان کی سچی ہے، لیکن چونکہ وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اللہ کو تو پتہ ہے اس بات کا. تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ تھا. اب الفاظ پر بات کرتے ہیں، اور وہ انا کیوں آیا درمیان میں، انا کیوں نہیں آیا، اس پہ بات کرتے ہیں. انت رسول اللہ، آپ کا جملہ اسمیہ، انت مبتدا اور رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. میں ہم نے زور پیدا کیا انا کے ذریعے سے. جب انا اس کے شروع میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، یہ انتا حالت رفع میں ضمیر ہے، اور انا جو ہے یہ نصب میں لے جائے گا، یہ آپ کا بن جائے گا انکا، انکا رسول اللہ. واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کریں گے، سبق ہمارا ریوائز ہو جائے گا. اب وہ لام کہاں آئے گا، یہاں پر آ جائے گا، انکا لرسول اللہ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب انا شروع میں آیا، درمیان میں انا آتا ہے. بات ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ہم نے پڑھا ہے کہ انا کے ساتھ ہم لام استعمال کرتے ہیں، لیکن انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہوتا. انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگر تو یہ لام یہاں پر نہ ہو تو اب آپ جب درمیان میں اس کو لائیں گے تو انا نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے، انا. یعنی نشہد انکا رسول اللہ، نشہد انکا رسول اللہ. دیکھیں بات پھر سمجھیں، ابھی میں لام نہیں داخل کرتا. انتا رسول اللہ سمپل جملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے جملے میں زور پیدا کیا، انا لگا دیا، انکا رسول اللہ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب جملے کے شروع میں انا آ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب میں کیا انا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے درمیان میں انا آئے گا، شروع میں انا آئے گا. اچھا، اب انا نہیں آئے گا، یہاں پر انا آئے گا. لیکن آپ زور اور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو زور پیدا کرنے کے لیے مزید ہم نے لام پڑھا ہے، آپ لام لگاتے ہیں. اب انا کے ساتھ لام جو ہے استعمال نہیں ہو سکتا، انا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر انا نہیں کریں گے، بلکہ دوبارہ انا کریں گے. تو ایسی صورت میں اب وہ انا جو ہے وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله